علامہ کرگس خانے والی کی علمی پرواز، آپ کو معلوم ہے چند دن قبل ناچیز نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا حیضی بچے والی حدیث کے موضوع اور باطل ہونے پر. تو ہمارے اس بلند بیان کو نیچے گرانے کی سعی نامشکور کرتے ہوئے علامہ کرگس خانے والی صاحب نے پرواز دکھائی، کلپ چڑھایا، جو کچھ جہالتیں بکھیرنی تھی بکھیری. سب سے پہلے اس نے مجھے کہا موضوع کہہ رہا ہے نا تو موضوع کہہ رہا ہے، راوی متروک ہے، متروک کی روایت ضعیف ہوتی، یہ اس کے لفظ تھے. موضوع ہونا دکھا، کس نے لکھا؟ پہلے میں اس بڑوے سے کہوں گا کہ تجھے اتنا تمیز نہیں کہ متروک کی روایت ضعیف ہوتی ہے یا ضعیف جداً ہوتی ہے، اور ضعیف جداً کیا بلا ہے یہ تیرے دادے کو پتہ نہیں ہوگا. متروک کی روایت میں تدریب الراوی سے سناتا ہوں، اس کا کیا حشر ہوتا ہے. وَإِذَا قَالُوا، بلکہ تدریب کے متن سے سنا رہا ہوں امام نووی کی کتاب سے. وَإِذَا قَالُوا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَوْ وَاهِي ہے أَوْ كَذَّابٌ فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، یہ متن ہے. وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ، یہ تدریب ہے سیوطی سرکار کہ جب متروک الحدیث کہہ دیں گے، واہی کہہ دیں گے، کذاب کہہ دیں گے. یہاں پر میں نے لکھا ہے فی کلام ہی لا فی خبر الرسول، اس کو بھی وہ نہیں سمجھے گا. تو لا یکتب حدیث ہو، جو ایسا راوی ہو اس کی حدیث لکھنے کے قابل نہیں ہوتی. ولا یعتبر بھی، اعتبار یعنی تخریج کے قابل بھی نہیں ہوتی، اس کے حوالے کے طور پر بھی وہاں اس کا ذکر نہ کرو. جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ تو ضعیف ہوتی ہے نا بس. اب اس کے علامہ کی جو کرگسی پرواز ہے علمی، جو مجھ سے مطالبہ کیا کہ دکھا کس نے لکھا ہے موضوع، وہ علامہ کرگس. آپ کا کام ہے ختم درود کی تقریریں کرنا. ساری زندگی ایمان سے بتا، تو نے اسماء الرجال پر کوئی کتابیں دیکھی؟ تجھے علم ہے کوئی اصطلاح جانتا ہے تو؟ یہ لے میں تیری موت نکال رہا ہوں. یہ کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، امام ابن عدی کی. وہی زید بن جبیرہ جو مدار ہے اور متفرد راوی ہے اس مردود روایت کا، جس کو یہ بھڑوا یزید بن جبیرہ کہتا رہا ہے. کلب میں نے کہا زید بن جبیرہ، وہ کہتا ہے یزید بن جبیرہ. پرواز ہے نا، کرگس ہے نا، پرواز، علمی پرواز اس کو بولتے ہیں. کتنے ذلیل شرمندے ہوں گے وہ جنہوں نے تجھ سے سبق پڑھا کہ ہمارے استاد کا یہ حال ہے. یہ زید بن جبیرہ ہے. زید بن جبیرہ جو ہے اس کے ترجمے میں یہ لکھا، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ زید بن جبیرہ لکھا ہوا ہے ابن عدی میں. ضبط حرکات، ابا جبیرہ کنیت بتائی، یہ غلط ہے، ضبط غلط ہے. یہاں ضبط بالکلمات کیا ہوا ہے حافظ ابن حجر نے تقریب میں، وہ مضبوط ہے. تو یہ زید بن جبیرہ ہے. راوی کیا نام ہے؟ زید بن جبیرہ کی روایت علامہ امام ابن عدی نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں وَهَذَا إِذَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ بن جبیرہ مثل سوید مع ضعفه فلا يتبين ان البلاء من زید او من سوید. ایک زید
راوی ہے، ایک اس کے ساتھ سوید ہے، وہ اس سے لے رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں اس روایت میں تو مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ بلا کس کی طرف سے ہے حدیث، یہ روایت کس کی طرف سے، یہ بلا حدیث، نام نہاد حدیث. جھوٹی حدیث کو حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے. نام نہاد حدیث بلا، یہ بلا کس کی طرف سے ہے؟ بلا کس کی طرف سے ہے؟ سوید کی طرف سے ہے یا زید بن جبیرہ کی طرف سے؟ فلا ادری. اب اس اندھے علامہ کرکٹ سرکار کو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ بلا کی اصطلاح علماء جرح و تعدیل کے ہاں کس معنی میں استعمال ہوتی ہے. اس سے مراد ہوتا ہے موضوع من گھڑت ہونا. وہ بھی حوالہ اس کے منہ پر مارتا ہوں، اگر اس کا منہ ہو، مجھے تو نہیں لگتا. یہ دیکھو ساری سرح کیے چاہتے ہیں نچ ورنہ مرادہ نچ ہاں کو گل پائے گئے. حضرت نچ کی طرح کھ روے نہ روے چھڈنا نہیں. یہ اللہ آل المصنوعہ ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح کی عبارت پر موضوع ہونا ثابت کر رہا ہوں. وہی عبارت اس میں ہے فلا يتبين ان البلاء من زید او من سوید. یہ ہے قال ابن عدی حدیث عجیب وابو اليسر ليس بالمعروف فلا ادری البلاء منه او من غیرہ. قل تو سیوطی فرماتے ہیں قال ابن عساکر هذا حدیث منکر وقال الذهبي هذا خبر كذب. اب پتہ چلا بلا کا کیا مطلب ہے. وہ فرماتے ہیں موضوع ہے، من گھڑت ہے، کیونکہ بلا موضوع کو کہتے ہیں، من گھڑت کو بلا کہتے ہیں. بعین ہی عبارت دکھائی، اس کو کہتے ہیں فضل ربی. ہو بہو جو میرا مطلوب تھا وہ سامنے آ گیا، تو گھر پورا ہو گیا. کس نے کہا ہے موضوع؟ کس نے کہا؟ علامہ کرگس ہم مانتے ہیں آپ کی پرواز بہت اونچی، اوف، جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں نظر نہیں آتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کی نظر شریف ہمیشہ مردار اور جہالت پر رہتی ہے. ہم آپ کی پرواز کے منکر نہیں ہیں، آپ کی نگاہ کے منکر ہیں. اتنا ملعون نگاہ جب بھی پڑتی ہے کسی غلاظت اور جہالت پہ پڑتی ہے. گھر پورا ہو گیا، وضع ثابت ہو گئی. اب میرے بھائیو، اس نے بڑا اعتراض اٹھایا. جو اکثر مدت ہوتی ہے حیض کی، کبھی اس سے پہلے رک جاتا، عادت کے مطابق ہوا، رک گیا، غسل نہیں کیا. اب مباشرت جائز نہیں، کرے گا تو پلیدی کی حالت میں حمل ٹھہر جائے گا. یہ ہماری بات کا توڑ کر رہا ہے کہ ہم نے کہا وہ بڑوے ماہواری کے دنوں میں پوری دنیا جانتی ہے کہ حمل نہیں ٹھہر سکتا. اب اس بڑوے کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں. کتاب ہے استجلاب ارتقاء الغرف، یہ میں سامنے کر رہا ہوں تاکہ اس کا وہ منہ دیکھ لے. کتاب تو نصیب نہیں ہوگی. اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے اس کے محقق نے. قلت والحدیث منکر متنا، متن کے لحاظ سے بھی یہ منکر ہے، اس کے اندر نکارت ہے. فإن قوله وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر
فيه نكارة فإن المعروف طبا أن زمن الحيض زمن عقيم لا يمكن أن يحدث فيه حمل، ذلك أن المرأة تمتلك مبيضين، يقوم كل مبيض بتحرير بويضة بالتناوب في منتصف الدورة الشهرية تماما، ومعنى ذلك أنه يستحيل حدوث الحمل في أثناء الحيض. آگے لکھ رہا ہے کہ طبقات ابو شیخ یعنی طبقات الاصبہانیین، امام ابو شیخ اصبہانی اس کے محققین جو ہیں معلقین، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ عورت کے رحم میں دو جگہیں خدا پاک نے بنائی ہیں انڈے پیدا ہونے کی. ہر ایک جگہ کو کہا جاتا ہے مبیض. مبیض ہر مہینے میں جب حمل نہیں ٹھہرتا ابھی تک تو ہر مہینے میں منتصف 15 دن باری باری وہ انڈوں والا مقام چھوٹے چھوٹے انڈے چھوڑتا ہے. ایک چھوڑتا ہے پھر دوسرا چھوڑتا ہے، ایک چھوڑتا ہے پھر دوسرا چھوڑتا ہے. 15 دن تک خدا پاک کے نزدیک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور حیض کی اکثر سے اکثر مدت کیا ہے؟ 10 دن. تو 15 دن تک محال ہے حمل کا ٹھہرنا. یہ طبی لحاظ سے ہے. کس لحاظ سے؟ اس کو سمجھانا طبی لحاظ سے نہیں چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے پبی لحاظ سے. پبی جانتے ہیں پنجابی میں پب کس کو کہتے ہیں؟ پرواز اونچی ہے نا، کیا کریں. پب کے بغیر پڑھو. حضرت کو سکھانا ممکن نہیں، سمجھانا ممکن نہیں. طب میں محال ہے. پتہ نہیں حضرت کا تجربہ ہے کہ انہی 15 دنوں میں یہ آئے ہیں. ہم تو بھی طب کے پابند ہیں. اگر خلاف طب اس استحالے کے خلاف اگر بالفرض کوئی صورت واقع ہے تو اس صورت کا واحد مصداق علامہ کرگس خانے والے صاحب ہو سکتا ہے. دنیا کائنات میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. سمجھ آ گئی؟ اب بڑوا اور ٹر ٹر کر کیا بچا تیرے کھاتے میں؟ بدو اللہ اکبر. ہم نے جتنا تیرا گھر پورا کرنا چاہیے تھا ہم نے کر دیا. اب سارے استادوں کو اکٹھا کرنا، ساتھیوں کو اکٹھا کرنا. مزید اگر کراگیسا ہوں ان کو جمع کرنا، پھر ترابی بن کے دکھانا. اللہ جل شانہ تیرے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا تو حقدار ہے. آخر میں آپ کی علمی پرواز کا ایک عظیم کرشمہ کہ آپ مشہور کائنات میں مشہور امام محدث ہیں، ابن الصلاح مقدمہ جن کا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ابن الصلاح. اللہ اکبر. اب خود اندازہ لگائیں وہ بندہ کتاب کا حوالہ دینے کا حقدار ہے؟ اس نے کتاب دیکھی ہوگی جس کو کتاب کے مصنف کا نام بھی نہیں آتا.
نام کیا ہے؟ ابن الصلاح، اور پڑھتا کیا ہے؟ آپ اتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں؟ ایمان سے کہتا ہوں آپ چڑیاں ہیں، آپ کبوتر ہیں، کرگس نہیں بن سکتے۔ یہ صرف انہیں کی خصوصیت ہے۔ حتیٰ کے بعد مضارع کو اور مرفوع کرنا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ سارے مقالے موجود ہیں، آپ کے کلپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر آپ نے مجھے منکر حدیث کہا۔ موضوع حدیث ضعیف جداً حدیث کا کوئی انکار کرے اور منکر حدیث قرار پائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مسئلہ تکفیر میں آپ کو کتنا مہارت ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں تو انصار کا بھی آیا ہے، عرب کا بھی آیا ہے، اہل بیت کا بھی آیا ہے، تو آخری کو بیان کرتے ہو، پہلے دو کو بیان کرنے سے موت آتی ہے؟ کیونکہ عرب کی بات آتی ہے تو پھر تو بات سمجھنا، عرب سے محبت کرو، حضرت بھی کہہ رہے ہیں عرب سے محبت۔ کتنی حدیثیں عرب سے محبت؟ تو میں نے کہا بھڑوا بتا، یزید عربوں سے باہر ہے؟ وہابی عربوں سے باہر ہے؟ سارا دن کتے کی طرح تو وہابیوں کو بھونکتا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں احب العرب۔ ارے یہ پہلا وہابی عربی تھا، محمد بن عبد الوہاب عربی تھا، تم نجدی نجدی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، یہ کیا توق بنتی ہے؟ ہمیں کہہ رہے عرب کا ادب کرو اور تو عرب کا گستاخ بن رہا ہے۔ اور سن، یہ بھی تیرے باپ نے لکھا ہے اسی سلسلے میں، اس متعلق جتنی حدیثیں سب موضوع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف فرما دیا، لا فضیلۃ لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رہا اسلام کے حوالے سے تو وہ عرب والے ہوں، عجم والے ہوں، سب کی محبت، سب کا احترام، وہ مومن کا حق ہے۔ انصار کا آیا، جن کا آیا، جو فضائل آئے وہ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، عظمت دینی اسلام میں مطلوب ہوتی ہے۔ معتد بہ، جس کی حیثیت ہے وہ یہ ہے، باقی سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، قرابتیں سب، باقی تعلقات سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اول حیثیت دینی عظمت کو ہے۔ اگر یہ نہ ملے، نبیوں کے بیٹوں پر لعنتیں پڑتی ہیں۔ باب آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا قابیل؟ قرآن فرما رہا ہے، حدیث صحیح فرما رہی ہے، جتنے قتل قیامت تک ہوں گے، سب کا عذاب جتنا قاتل کو پہنچے گا اتنا اس کو پہنچے گا۔ نبی کا بیٹا ہے وہ، بڑوا اندھے، تم مشرک بن چکے ہو۔ قرابت نسبی کو قرابت دینی پر مقدم رکھتے ہو، اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اب کوئی اور تیرے بات بک بک ہے تو نکال دینا۔ بہرحال ہم آپ کی بلند پروازی کو ہمیشہ سلام کرتے رہیں گے۔ جو ہم بول رہے ہیں اس کو گستاخی نہ سمجھنا، یہ آپ کے اندر جو کچھ حقیقت ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، گستاخی مت سمجھنا۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ جیسوں گستاخی کریں؟ ضرورت ہے گستاخی کرنے کی؟ گستاخی کسی معتبر کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت ہو۔